اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے لاوارث نہیں چھوڑا. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا پھر انسان کے لیے بنایا اور انسان کو بنا کے، بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ لکھا ہوا ہے نا، اور انسان کو بنا کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا. یہ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. ان میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. الذین یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کو یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے. آپ کو پتہ ہے نا انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ جانوروں کو دیکھیں، اٹھیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، ختم. کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے. تبھی جانور ترقی بھی نہیں کرتے. 1000 سال پہلے جیسا جانور تھا، خرگوش جیسا تھا، آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، کبھی وہ ہدف جائز ہوتا ہے، کبھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی ثواب والا ہدف ہوتا ہے. کبھی ناجائز ہدف کو انسان بناتا ہے تو اس میں ترقی کرتا ہے. جیسے جو لوگ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دم سے چوری کی اس ترقی تک نہیں پہنچے ہوتے. شروع میں مسجد سے چپل چرائے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مالدار بننا ہے. پھر وہ تھوڑی بڑی چیزیں چراتے ہیں، پھر وہ ترقی کرتے 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 قوم کے سب سے بڑے چور بن جاتے ہیں. جانوروں میں کبھی ایسی ترقی دیکھی؟ نہ اچھی نہ بری. کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا. تو انسان اور جانور میں ایک فرق کیا ہو گیا؟ ویژن کا. ایک گول ہوتا ہے جس کو انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو میں برائی کی مثال دے رہا تھا. کبھی وہ گول جس کو انسان سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے، وہ گول برا ہوتا ہے. جیسے میں نے چوری کی مثال دی، تو چور بنتے 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 ایسے چور بن جاتے ہیں. ڈاکو بنتے بنتے، شروع میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکو ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں. لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں، تو وہ 100 سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے. بھائی 1000 سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے. بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے، میری صحت زیادہ اچھی ہو، میری لائف لگژری ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا. یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا. جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو؟ بھئی اچھی نیت ہو، تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. تاکہ میں صدقات و خیرات کروں، تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے. صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں. تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود،
یہ جائز چیز ہے، اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے، بری نیت ہو تو برا بن جائے گا. یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں، دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے، اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا. تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے. تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں، ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں. ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے، الگ سے نیت ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے. او بھائی چھوڑ دو، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے. اس لیے اچھے کام کر لیا کرو، بس اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے، تیری نیت یہ تھوڑی ہے، تیری نیت وہ تھوڑی ہے. تو یہ اٹھ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے. تو شیطان کو آپ نے کیا یہ رپورٹ پیش کرنی ہے، بیان پیش کرنا ہے، بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا. اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چاہے اچھی نیت ہی ہو، جیسے شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا. اس میں کتنی اچھی نیت ہو یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا، برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی، اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. حکیم الامہ مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں، تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. بولو ایسی کی تیسی ان مصلحتوں کی، حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے. اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں، وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں، وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں. اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے، نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا. تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام. اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا؟ ثواب. دوسرا آدمی آیا اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا، اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا، ٹھوکر لگے گی، نمازی بیچارہ گر جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے، تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا. ایک ہی عمل ہے، ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے، دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے، بالکل الٹا عمل، لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب. تو یہ جو کام ہے نا نیتوں کا، اس قسم کے کاموں میں دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں، پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں. ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں. اصل تو موضوع رمضان ہے. امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا، ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا، یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے، تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا، غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا البتہ، لیکن وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی.
دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے وہ آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت ہوگی تو ہوگا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. امام و حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے, تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے, یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں وہ جو قبول ہوگا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے, یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی, ایک صحابی نے, اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا. پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی, لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو, ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا, یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے. نہ بذات خود گناہ ہے, نہ بذات خود کیا ہے؟ ثواب ہے. تو یہ وہ کام ہے جو نیت سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور نیت سے برا بھی بن سکتا ہے. تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا, ثواب بن جائے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے ہے, تو یہ ثواب نہیں بنے گا. بیوی تو مل جائے گی, عورت تو مل جائے گی, ثواب نہیں بنے گا یہ. لیکن اس کے باوجود اس پر ہجرت کے احکام مرتب ہوں گے. جیسے جن صحابی نے عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کی تھی, تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے, بس یہ سمیٹ کے آ رہا ہوں اصل ٹاپک ادھر. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے آپ الجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. لیکن جن صحابی نے ہجرت کی تو ہجرت کے احکام تو لاگو ہوئے نا ان کے اوپر, جو بھی ہجرت کے شرعی احکام ہیں, کہ جو جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں ان پر کفار کا تملک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, یہ بحث, جو بھی ہجرت کے فقہی احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. ثواب نہیں ملے گا ان کو, ثواب نہیں ملے گا ان کو. تو وضو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بنیادی مقصد ہے نماز. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور طہارت حاصل کرنا. تو پانی خود طہارت کا ذریعہ ہے, پانی خود صفائی کا ذریعہ ہے. تو جب آپ نے صفائی کا ذریعہ استعمال کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے, لیکن وضو ہو جائے گا. صحت ہو جائے گی اس وضو کی. صحت کا مطلب اس پر شریعت کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں, آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو. غسل تھا تو غسل ہو گیا, کیونکہ پانی کو اللہ نے خود طاہر قرار دیا ہے, طہور قرار دیا, وہ خود پاک کرتا ہے چیزوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, نماز جو ہے, نماز اس میں نیت کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہوگی, یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بذات خود, نماز جو ہے نا بذات خود وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک نیت کو اس میں شامل نہ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جھک رہے ہیں آپ. جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بات ویسے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی ویسے ہی یوں کر رہا ہے تو اس کو نماز تھوڑی کہیں گے. تو نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تمییز العادہ عن العبادہ. عادت اور عبادت کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. اب یہ تو طلبہ کے سامنے کی بحثیں آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گیا میں, پیچیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر ہیں مشکات کے نا, میرے جو لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں وہ سن لیے گا آپ ڈیٹیل کے ساتھ, اگر کسی کو اس طرح کی علمی بحثوں میں دلچسپی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے ہدف ہوتے ہیں انسان کے. ایک ہدف تو برا ہدف ہوتا ہے,
ایک ہدف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہدف ہوتا ہے. ایک ہدف اچھا ہدف ہوتا ہے. تو جو اچھا ہدف ہے وہ ہے اللہ کی رضا, جنت کا حصول, وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. برے ہدف کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ اہداف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کرو گے تو اچھے بن جائیں گے, بری نیت کے ساتھ کرو گے تو برے بن جائیں گے. کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ اچھے ہوں گے اور نہ برے ہوں گے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کون سے کام ہیں جو آج کل دنیا کے اہداف ہیں؟ مثال کے طور پر صحت اچھی ہو جائے, پیسہ اچھا ہو جائے, عزت مل جائے. آج لوگوں نے انہی کو مقصود بنا لیا ہے. حالانکہ ان چیزوں کو مقصود بنائیں گے تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ اچھے کہلائیں گے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بھائی یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے. نہ ترقی اچھی ہے, نہ صحت اچھی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس جائز کام ہے. آپ کو ایک شوق ہے بھائی میرے عیاشی کروں تاکہ میں آگے جا کے سکون کی زندگی میری گزرے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مفتی صاحب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر ایک آدمی دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے, دولت سے اس کی نیت اچھی نہیں ہے, نہ بری ہے نہ اچھی ہے. صحت بنانے کی کوشش کرتا ہے, صحت سے نہ اس کی نیت اچھی ہے نہ بری ہے, تو آپ اسے کیسے کہہ رہے ہو کہ نہ وہ اچھا کر رہا ہے نہ وہ برا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اچھا کر رہا بھائی؟ صحت اچھی ہو تو اچھا ہے نا. نہ صحت اچھی ہو, اس میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا. دولت کمانے میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا. ادروائز اچھا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام جانور بھی اپنی فہم کے مطابق کر رہے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. آپ صحت اچھی کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں عیاشی کروں. آپ دولت زیادہ کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں لگژری لائف گزاروں. تو گدھے گھوڑے بھی تو لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. اس میں آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا نا. دیکھو کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو جگہ پہلے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے, تاکہ تھوڑا سکون سے بیٹھوں, تمیز سے بیٹھوں. تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی ہے, لیکن ان کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے وہ اس حساب سے سوچتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل زیادہ دے دی ہے تو وہ ہدف بنا کے آگے سے آگے نکلنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں بذات خود اگر اچھی ہوتی نا, دولت یا صحت, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت کو ٹھکراتے نہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بذات خود اچھی ہے اور نبی نے اس کو قریب نہیں آنے دیا؟ یہ آج کل کے سیکولر اور لبرل لوگوں سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے. وہ دولت, صحت اور دنیا کی نعمتوں کو بذات خود اچھا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. اس سینس میں تو اچھا ہے کہ زندگی سہولت سے گزر جائے گی. اس سینس میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کہ یہ آپ کو جانوروں سے ممتاز اور برتر کر دیں گی. اس سینس میں یہ اچھی نہیں ہے. انسان کو جانوروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے وہ صرف ایک چیز کرتی ہے, وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف اچھا ہدف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ کو جانوروں جیسی جو چیز بناتی ہے وہ یہ بناتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف نہ اچھا ہو نہ برا ہو, صرف عیش و عشرت والا ہدف ہو آپ کا. تو یہ چیز آپ کو کیسا کر دیتی ہے؟ جانوروں جیسا. اور آپ کو جانوروں سے بدتر جو چیز بناتی ہے وہ چیز ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور ہدف بھی برا ہو. حالانکہ جانوروں کا نہ ہدف ہوتا ہے اور نہ برا سوچتے ہیں وہ. یہ سمجھ میں آئی ہے مثال؟ انسان اور جانوروں میں نا, دیکھو جانور ایک جیسے ہوتے ہیں, نہ اچھے نہ برے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. انسان اچھے بھی ہوتے ہیں, درمیانے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. یہ میں عقلی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ شریعت کی نظر میں دو ہی ہوتے ہیں, اچھے یا برے. درمیانے طبقے کو بھی اللہ بروں میں شامل کرتا ہے, بروں میں شامل کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ نے جو ہدف ان کو متعین کیا ہے وہ اس کو ہدف بناتے نہیں ہیں. تو انسان اگر ایسے کام کرے ترقی کے, صحت کے, اور اس میں اگر اس کی نیت ہو, اچھی نیت ہو, وہ اچھی جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہے, تو وہ اچھی نیت ہوگی تو وہ جانوروں سے برتر ہو جائے گا. اور اگر وہ کام کر رہا ہے اس سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے, بس ایسو عشرت کروں گا, میں مزے اڑاؤں گا, تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج زیادہ تر لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں, پراپرٹی خرید رہے ہیں, سواریاں خرید رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں. تو بھائی یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ آپ اپنی زبان کی لذتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ہو, آپ عیاشی کی کوشش میں ہو. تو یہ تو شیر, چیتا, گیدڑ, لومڑی, کتے, بلے سب کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں. ابھی دیکھو یہ جو مرغیاں ہیں نا, مرغیاں, یہ
کیڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں, پتہ ہے آپ کو, پروٹین ہوتا ہے نا اس میں. اب ہم مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں صبح شام, کھاتی ہیں آرام سے, لڑائی نہیں ہوتی ان کی اس پہ. لیکن جب ہم کھل سے کیڑے تیار کرتے ہیں نا, میں کیڑے تیار کرتا ہوں کھل میں پانی ڈال کے نا, تھوڑے 2-3 دن کے بعد اس میں کیڑے تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ایک ایسا لکڑی کا وہ برتن بنایا ہوا ہے, اس میں وہ کھل انڈیل دی, اس میں دبا کے کیڑے ہوتے ہیں. پھر آپ مرغیوں کی لڑائی دیکھا کرو, یہ ایسے جیسے دیگ کا ڈھکن کھلا ہے بریانی کی, ایک دیگ ہے اس کا ڈھکن کھول دے, ایسے مرغیاں بھاگتی ہیں, وہ ٹھا ٹھا, اور مور اپنا الگ, اور ہر طرح کے. وجہ اس کی ان کو لگتا ہے بوٹیاں کھانا, پروٹین ہے نا وہ ان کے لیے بہت مزے کی, اور لائیو زندہ. تو وہ منظر جو بارات میں نہیں ہمیں دیکھ کر ڈھکن کھلنے پہ نظر آتا, وہی منظر ہوتا ہے. تبھی میں نے اس کا ایک ولاگ بنایا ہے, میں ابھی چینل پہ ڈالوں گا. ولاگ تو بہت دن پہلے بنا دیا تھا, اس میں یہی کرتا ہوں کہ دیکھ کر ڈھکن کھل رہا ہے. وہ ہم کین جو ہے نا, وہ جو برتن ہے نا جس میں وہ کیڑے ہوتے ہیں, تو میں وہ اپنے خادم سے میں کہتا ہوں چل بھائی دیکھ کر ڈھکن ہٹ. جیسا ہی ڈھکن ہٹتا ہے نا, آپ مرغیوں کی اسپیڈ دیکھا کرو یار, ایک دنادر ایک دوسرے پہ کلابازیاں کھاتے ہوئے آ رہی ہوتی. تو یہ جو دوڑ ہے نا, جو زبان کی لذت کی دوڑ ہے, مقصد مرغیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا نہیں ہے. یہ دوڑ کس کی ہے جانوروں میں؟ زبان کی. کیا مرغی کو پتا ہے کہ اس سے مجھے پروٹین ملے گا؟ نہ, وہ تو صرف زبان کی لذت کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو بھائی لذت تو زبان کی بھی ہوتی ہے, شرمگاہ کی بھی ہوتی ہے, بستر کی بھی ہوتی ہے, نیند کی بھی ہوتی ہے. خلاصہ یہ نکلا جو بھی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا اس میں اور ہماری مرغیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ اپنے آپ کو کہنا میں اشرف المخلوقات ہوں, میں بہت ترقی یافتہ ہوں. بھائی کچھ بھی نہیں ہے, آپ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور کچھ بھی بولو نہیں ہے اس کی حیثیت سے زیادہ. ہاں فرق یہ ہے کہ مرغیوں کو بیچاریوں کو دیکھ کر ڈھکن وہی ہے. انسانوں کی دیگوں کے ڈھکن کبھی بریانی سے کھلتے ہیں, کبھی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ نکلتے ہیں, اسکیمیں نکلتی ہیں, اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی جناب 1000 گز کے بنگلے نکلتے ہیں تو اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی انٹرنیٹ پر خوبصورت خوبصورت بیہودہ لباس میں لڑکیاں نظر آتی ہیں تو شہوت کے مریض اس میں دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹھرکی ہوتے ہیں تو فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی لذتوں کو پیچھے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی شراب کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ہیں یہ ساری لذت کی مختلف قسمیں جن کی شکلیں الگ الگ ہیں, لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ سیم ہدف ہے. پھر یہ بڑے پیمانے پر لے جائیں ملکی سطح پر تو ان کا بھی یہی ہے. جو ملکوں کے ویژن کیا ہیں, دنیا میں جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے ویژن کیا ہیں؟ سب سے زیادہ ترقی ہم کریں. تو کیا مطلب ترقی کا؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا ہمارے کنٹری کے, کھائیں بھی اچھا, پہنے بھی اچھا, صحتیں بھی اچھی ہوں. تو یہ لذتوں کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے نا یہ. پھر اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں پہ ظلم کرنا پڑے, ظلم ہی کر لیتے ہیں. یعنی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا, جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو پہلے یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا کسی بھی سینس میں, کسی بھی عنوان سے, چاہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے وہ لذت, جہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دیگوں کے ڈھکنوں پہ نہیں مرتے. یہ غریبوں کی لذتیں ہیں کہ بارات کا میں دیگ کا ڈھکن کھلا اور سارے غریب دیگ کے اندر. مالداروں کی دوڑ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہ دیگ کے ڈھکن کی کوئی ویلیو ہے نہیں. ان کی دوڑیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ میں ہوتی ہیں. ہے وہ بھی وہی, وہ ہیں وہ بھی وہی کھل کے کیڑے. نہیں آئی میرا خیال آسان ہے. وہ جو مرغیاں کھل کے کیڑوں کے پیچھے بھاگتی ہیں نا ان کو وہی مزہ آتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کی خرید و فروخت میں مزہ آتا ہے. وہ بھی فنا ہونے والے کیڑے اور یہ بھی کیا ہیں؟ فنا. اور کمال کی بات ہے کیڑا پہلے فنا ہو جاتا ہے, مرغی بعد میں. اور یہاں جو بحریہ ٹاؤن یا پلاٹوں کے پیچھے بھاگنے والا پہلے فنا ہو جاتا ہے. وہ تو اور بے سب, یعنی دل نہ لگانے والی چیزیں ہیں یہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں؟